جملہ اساتذہ علماء طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الماجد الحمید المتحمد الذي لا تحيط به الافكار ولا تنتهي اليه الاسرار لا يدركه البصائر والابصار والصلاة على محمد رسوله الأعبد وحبيبه الأمجد ونبيه الأجود أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اہل سنت والجماعت کی تمام محافل کے دستور کے مطابق اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ ادھر پیچھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے نا؟ اچھا تو صحیح سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، ادھر بھی؟ اچھا الحمدللہ۔ کولکاتہ ریکون اسٹریٹ میں پہلی بار آپ لوگوں سے میری ملاقات حافظ راشد بھائی کے ذریعے مجھے دعوت دی گئی تھی۔ الحمدللہ مجھ سے قبل حضرت مولانا مہر علی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور میرے بعد الحمدللہ عمر دراز شخص آئیں گے۔ ان تینوں میں سے سب سے کم عمر کا میں ہوں، 22 سال کی عمر ہے ابھی میری، تو اس لیے میں نے بیچ میں رکھا کہ آپ دونوں بوڑھے دو طرف رہ جائیں، بیچ کو مجھے چھوڑ دیں۔ تو سماعت آج میں نے جس آیت مقدسہ جس کو میں اپنی تقریر کا موضوع سبجیکٹ آف دا لیکچر آف ٹوڈے آج کی تقریر کا موضوع بنایا ہے، یہ صرف اور صرف میری تقریر کا موضوع نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا موضوع ہے۔ تو پہلے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سماعت فرما لیجیے۔ اعلیٰ حضرت، حضرتوں کے حضرت، جن کے بڑے صاحبزادے حجتوں کے حجرت وہ حجت الاسلام تھے، جن کے چھوٹے صاحبزادے مفتیوں کے مفتی مفتی اعظم تھے، اور جو خود حضرتوں کے حضرت اعلیٰ حضرت تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ مصطفیٰ تو جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو جہان۔ یہ احمد رضا ہاتھ ہلانا دور کی بات ہے، یہاں کھڑا نہیں رہ سکتا بغیر جان کے۔ تو اتنی بڑی کائنات بغیر جان کے چلے گی کیسے؟ سورج ابھی بھی اپنی روشنی کو ہم پر نچھاور کرتا ہی ہے، چاند اپنی چاندنی بھی ہمارے اوپر دیتا بھی ہے، بادل بارش بھی برساتا ہے، دنیا کا ہر شے، دنیا کی ہر چیز ابھی بھی کنٹینیو رانی ہے۔ تو یہ کائنات کی جان کون ہے؟ ہم جس کے وسیلے سے چلتے ہیں اس کا نام ہے آتما، اس کو روح کہی جاتی ہے۔ مولانا راشد جس کے وسیلے سے نعت پڑھتے ہیں اس کو روح کہی جاتی ہے، اور پوری کائنات جس سے چلتی ہے اس کو محمد عربی کہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف میری تقریر کا موضوع نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا موضوع ہے، پوری کائنات کا موضوع ہے۔ کیوں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ محبوب، ساری چیزیں میں نے بنائی تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں یہ زمین و زمان تمہارے لیے،
مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، محشر میں چہرہ دکھائیں گے تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو کہا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، یہاں علماء کرام موجود ہیں۔ نجم کا معنی ستارہ ہے۔ اِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ، قسم ہے روشن ستارے کی، اِذَا هَوَىٰ، جب وہ اوپر سے نیچے کی طرف گرا۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراد یہ ہے رات کو آپ کبھی کبھار آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھائیے گا، دیکھیے گا کہ تارا لگ رہا ہے کہ گر رہا ہے، تو خدا نے اس کی قسم کھائی ہے۔ مگر قرآن کریم کی یہ تفسیر جو میری نظر کے سامنے ہے، تو انہوں نے ترجمہ کچھ الگ کیا۔ انہوں نے کہا وَالنَّجْمِ، قسم ہے محمد رسول اللہ کی، اِذَا هَوَىٰ، نور محمدی جب معراج سے زمین پر اترے، قسم ہے اس ستارے کی۔ تو ستارہ خدا نے کیوں کہا مصطفیٰ کو؟ کہا اسی لیے کہ ستارہ ہمیشہ اوپر میں رہا کرتے ہیں۔ تو کائنات والوں، مصطفیٰ کو میں نے ستارے سے تشبیہ اس لیے دی، مصطفیٰ کی شان ہمیشہ سب سے بلند رہتی ہے۔ پھر نجم کا معنی جڑ ہے، جڑ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ تجھے نجم کیوں کہا اور نجم کو یہاں پر مطلق رکھا؟ یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز کی جڑ نہیں ہے، پورے قرآن میں کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو جڑ ہے، مگر کس چیز کی جڑ ہے پورے قرآن میں نہیں ہے۔ گویا تو بگننگ آف دی ورلڈ فار ایوری تھنگ، تو دنیا کی ہر شے کی جڑ مصطفیٰ تو ہے۔ پھر نجم کا ایک معنی ہے گھاس۔ کائنات میں آم کی گٹلی کو لگائیے گا تو اس سے ایک ہی درخت نکلتا ہے۔ ایک آم کے پیڑ کو آپ زمین پر گاڑ دیجیے گا تو وہ ایک ہی درخت ہوگا، دو نہیں ہوگا۔ مگر کائنات میں ایک ہی شے ہے جس کا نام ہے گھاس۔ ایک لگانے سے وہ پھیلتا جاتا ہے۔ تو مالی تو ایک گھاس لگاتا ہے، اس سے پوری زمین بھر جاتی ہے۔ تو اللہ نے تجھے گھاس کہا۔ کائنات کی ابتدا میں رب کائنات نے نور محمدی کا ایک پودا لگایا، ایک پودا لگایا، اسی کو پھیلاتا گیا تو آدم نکلا، اسی کو پھیلاتا گیا تو شیش نکلا، اسی کو پھیلاتا گیا تو ابراہیم خلیل اللہ بنے، اسی کو پھیلایا نوح نبی اللہ بنے، اسی کو پھیلایا شہداء بنے، اسی کو پھیلایا صدیقین بنے، اسی کو پھیلایا نبی جن کی جماعت بنے۔ مصطفیٰ تیری ایک پودا سے ہم نے پھیلایا تو 18,000 عالم بن گئے، 18,000 عالم بن گئے۔ تو مصطفیٰ تجھے میں نے کائنات کی جڑ بنا دی، یعنی ہر شے تجھ سے ہے، تو کسی سے نہیں۔ پھر پہلے بنانے کیوں؟ اس لیے کہ جو بعد میں آتا ہے وہ اپنے پہلے والے بعد میں آنے والے پر احسان رکھتے ہیں۔ جیسے میرے اوپر میرے ابا کا احسان ہے، وہ مجھ سے پہلے ہے، میرے ابا پر میرے دادا کا احسان ہے، تو جو پہلے ہوتا ہے بعد والے پر احسان رکھتے ہیں۔ اب سنو، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو جڑ بھی کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑ کیوں کہا؟ تو کائنات کی جڑ مصطفیٰ کو بنایا، اور کسی کو
تنا کا درجہ دیا، کسی کو شاخ بنائے، کسی کو پتے کا درجہ دیا، کسی کو پھل بنایا، کسی کو پھول بنایا، مگر کائنات کریشن آف دی ورلڈ مصطفیٰ تو ہے، کائنات کی جڑ تو ہے، تو ہی بگننگ پوائنٹ ہے، تجھ سے سب نکلا۔ تو مجھ سے پہلے آنے والے مجھ پر اپنا احسان رکھتے ہیں، تو مصطفیٰ آسمان سے پہلے میں تجھ کو اس لیے بنایا کہ آسمان کا احسان تجھ پر نہ ہو، تیرا احسان آسمان پر رہے۔ میں نے کعبے کو تجھ سے پہلے اس لیے نہیں بنایا کہ کعبہ کا احسان تجھ پر رہے، نہیں، مصطفیٰ تیرا احسان تو کعبے پر ہے۔ ساری دنیا کعبے کی طرف سجدہ کرتا ہے، مگر سجدہ خدا کا ہوتا ہے۔ کعبہ اگر کسی کو سجدہ کیا تو وہ تیرے رسول کی ذات ہے، وہ تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سب کی نگاہ کعبے کی طرف، کعبے کی نگاہ مصطفیٰ کی طرف۔ جب غارِ حرا میں اللہ کے رسول بیٹھتے تھے تو ایسی جگہ پر وہ جلوہ افروز ہوتے تھے جہاں سے کعبہ شریف نظر آتا ان کو۔ تو پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ کعبہ کو دیکھ کر خدا کی عبادت کرتے تھے، اور کعبہ اللہ رسول اللہ کو دیکھ کر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ یہ مصطفیٰ ہے۔ اور آپ لوگ تو الحمدللہ میلاد النبی بھی مناتے ہیں، مصطفیٰ کی جشن میں خوشی کرتے ہیں نا۔ ایک جماعت اس کو ناجائز، حرام، بدعت، شرک بولتے ہیں۔ تو میں قرآن کریم کی ایک آیات سے ثابت کرتا ہوں کہ وہ کون ہے اور آپ کون ہیں، منانے والے کون ہیں، نہ منانے والے کون ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ احسان رکھا